الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دینا ایسا ہی کفر ہے جیسا کہ کوئی شخص جو ہے وہ نبی ہونے کا یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے یا اپنا کلمہ ہوش و حواس میں پڑھوائے۔ تو جہلمی صاحب کو تو یہ بات ماننی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن میں سورہ فلق اور سورہ ناس، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا کہ ان قرآن کے انکار ہونے کی نسبت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ہے، تو یہ تو کفر کی نسبت ہو گئی، تحریف القرآن کی نسبت ہو گئی، انکار قرآن کی نسبت ہو گئی۔ تو اب یا تو جہلمی صاحب ہر اس کتاب کو جس میں یہ روایات آتی ہیں ان کو جلانے کا دعویٰ کریں، یا یہ اس پہ پابندی لگوانے کا دعویٰ کریں، یا پھر یہ مطالبہ کریں کہ یہ روایات کا یہ جو حصے ہیں سینسر کیے جائیں۔ دیکھیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ جب کہتے ہیں چشتی رسول اللہ وغیرہ جس میں جن کتب میں ہے تو ان پر پابندی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کا کیسے جواز پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے، اکہرا معیار کیوں نہیں ہے؟ تو جہلمی صاحب کا دوہرا معیار ہے، جب پلٹ کر ان سے سوالات ہوں گے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں جواب نہیں دے پاتے، اور جو جواب دیتے ہیں وہ بالکل قابل تسلیم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں جہلمی صاحب، اب میں تمام ان لوگوں سے جو جہلمی صاحب کے سامعین ہیں ان سے میں سوال کرتا ہوں، سامعین حضرات جہلمی، ان سے گزارش ہے کہ محترم حضرات یہ ذرا بیان فرمائیے کہ دیکھیے اگر یہ چشتی رسول اللہ جس کتاب میں آئی ہے یہ واقعہ، اس کو یہ کہتے ہیں پابندی لگائی جائے یا اس روایت کو سینسر کیا جائے، یا تو پھر یہ ان کتب کے بارے میں کیوں نہیں بولتے جن میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو قرآن کا حصہ نہیں ماننے کا ذکر جو ہے یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ہے۔ حتیٰ کہ یہ واقعہ تو مولانا مودودی صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے تفہیم القرآن میں، اور حضرت ابن مسعود کی تکفیر نہیں کی۔ حالانکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کے نزدیک حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعاً انکار کیا ہے تو وہ تحریف قرآن کے قائل ہوئے، پھر ان کا ایمان کیسے ثابت ہو؟ اور اگر یہ روایت ہی غلط ہے تو پھر ان کتب نے جو نقل کیا ہے ان کو تسلیم نہیں کیا جائے۔ اب جہلمی صاحب تو کہتے ہیں کہ اگر چشتی رسول اللہ کا ذکر آ گیا تو وہ کہتے ہیں اس روایت کا رد کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہم نے بھی کہہ دیا روایت مسترد ہے، لیکن کتاب سینسر نہ کی جائے، کیونکہ اگر کتاب سینسر کریں گے تو ہر وہ کتاب جس میں سورہ فلق اور سورہ ناس کے قرآن ہونے کے انکار کی نسبت حضرت ابن مسعود کی جانب ہے اس کو بھی منع کرنا پڑے گا، یا اس پہ بھی سینسر لگانا پڑے گا، جس کے جہلمی صاحب ہو سکتا ہے ابھی تو مطالبہ نہیں کیا، آئندہ کبھی کر دیں گے، فی الحال تک نہیں کیا ہے۔ آج 2 جنوری 2024 CE ہے، تو آپ دیکھیں کہ آج تک اگر میں کوئی مطالبہ کیا ہو تو بیان کریں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہلمی صاحب کا اصول اکہرا نہیں ہے، دوہرا ہے، اور ان کو چاہیے کہ اپنے اصول پہ نظر ثانی کریں، لیکن جہلمی صاحب تو خیر نہیں کریں گے، وہ تو ان کا کام ہی امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنا ہے۔ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ان روایات کی تعویل کی ہے، توجیہ کی ہے، تو کیا انہوں نے تحریف قرآن کا دفاع کیا ہے؟ نہیں نا۔ اسی طرح یہ جو جہلمی صاحب جو واقعات پیش کرتے ہیں ان کا اگر ہم رد کرتے ہیں کہ خواجہ چشتی کی تکفیر مت کریں، انہوں نے ایسی بات نہیں کہی یا ہوش و حواس میں نہیں تھے، تو جواب میں جہلمی صاحب کہتے ہیں یہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جہلمی صاحب ان روایات کی تعویل و توجیہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ تحریف قرآن کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جہلمی صاحب پر اعتراضات ہوتے ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں، اور جب وہ جواب دیں گے تو انشاءاللہ ہماری نظر میں ہے کہ ہم ان کو غور کریں گے اور پھر اس پہ ان کے اوپر بحث کریں گے، کلام کریں گے کہ ان کے جواب کس قسم کا ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ جواب نہ دیں، ورنہ پھر جس طرح اس کتاب کو انہوں نے کہا کہ بند کر دیا جائے، اس کو پابندی لگائی جائے جس میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ ذکر ہے علیہ باللہ، تو پھر ان کتاب پر بھی پابندی لگائی جائے، بلکہ ہر روایت جو آئی ہے اس کا ایک راوی بھی کسی اور کتاب میں آئے تو اس پہ بھی پابندی لگائی جائے۔ دیکھیں کہاں تک جہلمی صاحب جو ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں اور کہاں تک وہ جاتے ہیں۔ ہم نے تو یہ ساری باتیں پیش کر دی ہیں، اور کیونکہ تفہیم القرآن میں جو جہلمی صاحب کو بڑا پسند ہے
اس میں بھی یہ روایت نقل کر کے تسلیم کیا گیا ہے کہ روایات ہیں، رد نہیں کیا گیا یا اس کی تعویل و توجیہ نہیں کی گئی، بلکہ تعویل کرنے والوں کا انکار کیا گیا ہے، اور اس کے باوجود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے کہ انہوں نے کفر نہیں کیا. تو پھر آپ بتائیں مودودی صاحب پر کیا حکم لگاتے ہیں؟ اب ہم تو صاف بات ہے کہ ہم اس قسم کی روایات کی یا تو تعویل کریں گے، اور تعویل نہیں ہو سکے گی تو باوجود صنعت کیسی ہی ہو اس کو مسترد کریں گے، مگر کتاب پر پابندی نہیں لگوائیں گے اور نہ اس روایت کے سینسر ہونے کا مطالبہ کریں گے، نہ کتاب پہ پابندی کا مطالبہ کریں گے. دیکھیں جیلوی صاحب کیا کرتے ہیں، اور ان کا دوہرا معیار واضح ہو کر آتا بھی ہے کہ نہیں آتا ہے، لیکن اگر نہ بھی آئے وہ جواب دیں یا نہ دیں، قطع نظر اس کے کیا جیلوی صاحب کے سامعین میں اتنا بھی شعور نہیں رہا کہ وہ یہ دیکھ لیں کہ ان کا دوہرا معیار ہے، یہ ایک گہرا معیار نہیں ہے. وسلام تمت.